دیکھا ہے جتنی عمر ہے میری، جس نے بھی پنگا لیا ہے رسوا ہوا بغیر دنیا سے گیا۔ یہ ٹاپک دے رہا ہوں، ریسرچ کر لو۔ جس نے بھی بغض رکھا، دشمنی رکھی، دنیا سے رسوا ہوئے بغیر نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غوث وقت کا عہد ہے۔ ابدال بدلتے رہیں گے، رجال الغیب بدلتے رہیں گے، لیکن یہ وصیت کا سلسلہ جاری ہے۔ جب ایک ابدال جاتا ہے تو دوسرے کو کہہ کے جاتا ہے کہ غوث العالم کی یہ حکم ہے، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز، تمہارے پاس تمہارے نذرانے لینے نہیں آتا، یہ تمہاری دلجوئی کرتا، اور یہ حکم ہے میرے آقا نے فرمایا ہے، تحفہ دینا تحفہ لینا یہ محبت کو بڑھاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ وگرنہ میں اپنے مخدوم کی رضا پر راضی ہوں۔ میرے مخدوم نے فرمایا ہے کہ میں نے اولاد نور العین کو خزانہ الہی سے جوڑ دیا، جب تک یہ اپنے ہاتھ کو ایسے رکھیں گے مقبول رہیں گے، جب یہ ہاتھ یوں کر دیں گے تو رسوا ہو جائے گا۔ ہم اپنے مخدوم کی مرضی کو دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ایک گھر میں رہنے والی ایک عورت، وہ ایک ماں ایک بیوی، اپنے مخدوم کی اس خواہش اس پسند کو اس نے اپنا لیا، تو صرف آج یہی نہیں، میں اس اسٹیج پر نہیں، ہندوستان میں سینکڑوں مدارس میں ان کا ذکر ہے، اور سینکڑوں مدارس ان کے نام سے چل رہے ہیں۔ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ کو ایسے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اے اشرفیوں، تم بھی یہ انداز اختیار کرو، اپنے ہاتھ کو ایسے مت کرو، ایسے رکھو، ضرورت پوری کرنے والے بنو، تمہاری ضرورت رب پوری کرے گا، تم اپنی ذمہ داری میں اس چیز کو لو۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج کی جو باتیں ہوئی ہیں اس سے کافی حد تک آپ لوگوں کے ذہن صاف ہوئے ہوں گے، میرا جہاں تک خیال ہے۔ تو سب سے محبت کرو، سب کی عزت کرو، خدمت کرو، پر کام ایک کے ساتھ کرو۔ کام 10 کے ساتھ نہیں ہوتا، کام ایک کے ساتھ ہوتا ہے، 10 کے ساتھ نہیں۔ یہی حکم ہے، جب تم کوئی کام کرو تو اپنا ایک قائد بناؤ، شرعی ہے، اس لیے 10 کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں تمہیں ایک پیغام دیتا ہوں، محبت سب سے کرو، عزت دو، ٹھیک ہے، لیکن جب کام کی باری آئے تو سمجھ گئے نا؟ یہی چیز تمہارے درمیان میں کوشش کر رہا ہوں، تمام علماء یہی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے یہ خواہش ہے کہ جس طرح سے شیخ آدم نے بہار کے پورنیہ ڈسٹرکٹ جو آج 4 ضلع پر مشتمل ہے، پورنیہ، کٹیہار، ارریہ، کشن گنج، اب 4 ضلع بن گئے، پہلے ایک ضلع تھا۔ وہاں پر مدارس کا ایسے جال بچھائے، 150 مدرسے تو میں نے دیکھے ہیں، ابھی پورا نہیں دیکھ پایا، اس کا رزلٹ دیکھ رہا ہوں۔ ایسا جال بچھایا، وہاں بچوں کے اندر ذوق پیدا ہوا پڑھنے کا، پڑھ کر آج اس علاقے کا ایسی حالت ہے کہ ایک ایک گاؤں میں کئی مفتی ملتے ہیں، کئی حافظ ملتے ہیں، کئی علامہ ملتے ہیں، اور ہندوستان کے مدارس اور مساجد کی جو ضرورت ہے، آج ہندوستان میں 60 سے 70% علماء اسی علاقے سے نکل کر آتے ہیں، اسی علاقے سے نکل آتے ہیں۔ دوسرا علاقہ ہے مراد آباد کا، جو ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے، دلی خواہش، کہ چونکہ یہ راجستھان، یہ علاقہ میری کرم بھومی ہے، میں نے اسے اپنی کرم بھومی بنایا ہے۔ ایک مراد آباد کمشنری ہے اور ایک یہ 2 جگہ میری کرم بھومی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں یہ علاقہ بھی
یہاں بھی بچے اتنے تعلیم یافتہ ہوں کہ پوری دنیا کے اندر یہاں کے بچے، یہاں کے حافظ، یہاں کے قاری، یہاں کے عالم، یہاں بچے مفتی بن کر دین کی خدمت کرنے کے لیے پوری دنیا میں جائیں۔ یہی خواب لے کر آپ کے درمیان میں پچھلے 20 سالوں سے یہ کہتا ہوں، یہی نعرہ تم کو دے رہا ہوں کہ آدھی روٹی کھائیں گے پر بچوں کو پڑھائیں۔ تو میرے لیے یہ مدرسہ، وہ مدرسہ، ان کا مدرسہ، ان کا مدرسہ نہیں ہے، سارے مدرسے میرے، میں ان کا نہیں کہتا، سارے مدرسے میرے، اور سارے مدرسوں کی خدمت کرو، کمی نہیں ہوگی، کیونکہ دینے والا اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، تم ضرورت بڑھاتے جاؤ گے، اللہ دینا بڑھا دے گا، سمجھ گئے نا؟ تو سب اپنا اپنا کام کریں گے، بس گائیڈ لائن کی ضرورت ہے۔ جہاں پر میں اوپر بیٹھا ہوں یہی چیز تو کہہ رہا ہوں، یہ سب ٹیم ورک ہے، سب مل کر ہم لوگ کام کریں گے۔ ہاں، مشورہ کرنے کے لیے ضروری ہے نا ایک کا ہونا، جس کی صدارت میں بیٹھ کر سارے لوگ بیٹھ کے اپنے تشمید کر کے صحیح طریقے سے مسئلے کو حل کریں۔ تو بحمدہ تعالی یہ ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں نے چاہا کہ یہ ماحول نہ بنے، پر اللہ کا شکر ہے، مخدومی فیضان ہے کہ لوگوں کی خواہشیں پوری نہیں ہوئی، پوری ہوئی تو میرے مخدوم کی خواہش پوری ہو رہی ہے، حضرت نادر شاہ کی خواہش پوری ہو رہی ہے، کہ متحد ہو رہے ہیں اور اتحاد کے ساتھ ہم دین کا کام اور علمی خدمات کو انجام دیں گے، اور آپ کا ساتھ چاہیے، آپ بھی متحد ساتھ دینا ہے نا۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ دن ضرور آئے گا، یہاں بھی ہر چک میں، ہر علاقے میں، سمجھے نا، ایک نہیں کئی کئی مفتی ہوں گے، اسی کیکر والی میں، نوا میں، سمجھ گئے نا، 8 چک 3 چک جتنے بھی یہ چک ہیں، تمہاری قوم لبانہ قوم میں چاہتا ہوں ایک سے ایک بڑھ کر مفتی پیدا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس سے میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق جس پر پڑے گا تو وہ ڈرے گا، ہے نا۔ ایک مفتی سے ڈر سکتا ہے کہ اگر مجھ سے آگے ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، ایک علامہ ڈر سکتا ہے کہ یار یہ مجھ سے بڑا علامہ ہو گیا تو کیا ہوگا، مجھے کیا ڈر ہے، جیسا کہ بھی مولانا نے کہا نا، ہم علامہ بن سکتے ہیں، مفتی بن سکتے ہیں، مفسر بن سکتے ہیں، محدث بن سکتے ہیں، سید نہیں بن سکتے، تو مجھے کیا ڈر ہے نا۔ میں تو یہی چاہوں گا ایک سے بڑھ کر ایک نکل کر آئے، ایک سے بڑھ کر ایک ادارے بنے، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دن ضرور آئے گا، مجھے یقین ہے، کیونکہ مجھے یقین کس بات پر ہے، کیونکہ میرا مخدوم بھیجتا ہے، قسم سے بتا رہا ہوں، آج آنے کا بالکل من نہیں تھا، سمجھ لو، کیونکہ رمضان کے معاملہ ہے، معمولات بگڑ جاتے ہیں اور سفر بھی آسان نہیں ہوتا، ہم لوگوں کے شیڈول بھی، لیکن گھر میں بھی لوگوں نے کہا کہ کیا رمضان میں آپ نے پروگرام لے لیا، میں کیا کروں، بیٹھے ہوئے ہیں، بھیج دی، اب کیا کریں، میں نے تو ٹائم لینے کے وقت کہا تھا بھائی رمضان میں نہیں، رمضان میں نہیں، ایک بار 2 بار منع کر دو تو لوگ مان جاتے ہیں، لیکن راشد انور ماننے کے لیے تیار نہیں، حضرت جانا ہے، سب کی خواہش ہے، نہیں آنا ہے، کم سے کم ایک بار تو شرکت ہو جائے، رمضان کا مہینہ ہے، چلو تو سمجھ میں آ گیا کہ مخدوم چاہتا ہے، چلا آیا، حضرت نادر شاہ چاہتے ہیں، چلا آیا، ٹھیک ہے، خود سے نہیں آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ امید کروں بدلاؤ آئے گا، ہے نا۔ آدھی روٹی کھائیں گے، پر آدھی روٹی کھائیں گے، ہاں، اور یہ جو رمضان کی پریکٹس ہے، 1 مہینے سے 2 مہینہ بھی کرو یار، آگے تو بڑھنا چاہیے، خالی یہ قسم کھایا ہے کیا 1 ہی مہینہ، اس کو آگے بڑھاتے جاؤ، ہے نا۔ تو جب آزاد کر دے گا رب، جب تم کھاؤ تو کھانا، لیکن اس سے آزاد نہیں نے کیا ہے، آنکھوں کا روزہ اس سے آزاد نہیں کیا، زبان کا روزہ اس سے آزاد نہیں کیا ہے، یہ روزہ لگاتار رکھتے رہنا، ہے نا، یہ روزہ لگاتار رکھتے رہنا۔ عید کے دن تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دے دی، عید کیا ہے، دعوت ہے رب کی جانب،
آؤ بندو کھاؤ، اب میرا حکم ہے، اجازت دیتا ہوں کھاؤ، تو تم نے کھا لیا۔ تو پھر کھانے پینے کا معاملے کی تو اجازت دے دی اللہ نے، لیکن ابھی روزہ ختم نہیں ہوا، روزہ ختم نہیں ہوا کانوں کا، روزہ ختم نہیں ہوتا زبانوں کا، روزہ ختم نہیں ہوتا قدموں کا، روزہ ختم نہیں ہوتا ہاتھوں کا، اسے لگاتار کہ اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمہ رکھ دیا ہے، اپنے ذمہ رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب دیتا ہے تو کتنا دے گا پتہ نہیں، کیسے دے گا پتہ نہیں، کہاں دے گا پتہ نہیں، کیسے کیسے دے گا پتہ نہیں، پر اتنا پتہ ہے کہ دے گا دے گا دے گا اور بھرپور دے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین روزے دار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔